ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، فروری کی 3 اور شعبان کے 4 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ نومنتخب مرچنٹ ایسوسی ایشن کرگل کے عہدیداروں نے آج ضلع کرگل کے سب سے گنجان آباد سب ڈویژن سانکو کا دورہ کیا اور وہاں کے دکانداروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے سانکو کے تاجروں کے مسائل، مشکلات اور درپیش چیلنجز کو بغور سنا اور انہیں یقین دلایا کہ مرچنٹ ایسوسی ایشن ہر وقت ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ سانکو کے دکانداروں نے مرچنٹ ایسوسی ایشن کرگل کے نئے صدر محمد یاسین کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ نہ صرف ضلع ہیڈ کوارٹر بلکہ سانکو سب ڈویژن جیسے دیگر اہم علاقوں کے مسائل پر بھی خصوصی توجہ دیں گے۔ دکانداروں نے سانکو کو ایک گنجان آباد اور تجارتی لحاظ سے اہم علاقہ قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ نئی قیادت اس خطے کے تاجروں کے مسائل کے حل میں سنجیدہ کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر دکانداروں نے مرچنٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر حاجی محمد عباس کی خدمات کو بھی سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں بھی قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع بھر میں مختلف مقامات پر جشن و محافل کا انعقاد کیا گیا، جہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل میں سب سے بڑی تقریبات امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام بالترتیب جامع مسجد کرگل اور احاطہ اسلامی اسکول کرگل میں منعقد ہوئیں۔ ان محافل میں نعت و منقبت خوانوں اور مقامی شعراء کرام نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے، جبکہ علماء کرام نے ان کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالی۔ ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن چکر چکتن، سب ڈویژن سانکو، ٹی ایس جی بلاک اور شرگول سمیت مختلف علاقوں میں بھی ولادت بسعادت کی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ شب بھی ضلع بھر کی مساجد و امام بارگاہوں میں محافل جشن کا انعقاد کیا گیا۔ یاد رہے، قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے معروف القاب قمر بنی ہاشم، علمدار عباس، غازی اور باب الحوائج ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے القاب ہیں جو آپ کے عظیم مرتبت شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام نے واقعہ عاشورہ میں ایسا بے مثال کارنامہ انجام دیا کہ حق شناسی اور وفا شعاری میں پوری دنیا کے لیے بے مثال بن گئے۔ آپ نے امام وقت کی اطاعت اور ولایت کی پاسداری میں وہ کردار ادا کیا جو تاریخ اسلام میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی قربانی کا پیغام یہی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی امامت و ولایت کی پیروی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کرگل میں برف باری کی کمی کے سبب پانی کی قلت کے خدشے کے نتیجے میں آج قربتھنگ کرگل میں نماز استسقاء ادا کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کرگل ضلع میں جنوری اور فروری کے مہینوں میں ماضی میں اچھی خاصی برف ہوا کرتی تھی، تاہم گزشتہ چند برسوں سے برف باری میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی دیہات شدید پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ سردیوں میں برف باری نہ ہونے اور خشک سالی جیسی صورتحال پیدا ہونے کے بعد کرگل کی معروف سماجی و مذہبی تنظیم امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے قربتھنگ کرگل میں نماز استسقاء کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ خشک سالی کی شدت اور پانی کی ممکنہ قلت کے سبب عوام میں بے چینی اور مایوسی پائی جا رہی ہے۔ اگر جلد برف باری نہ ہوئی تو کئی دیہات میں کھیت کھلیان، درخت اور پودے بھی سوکھنے کا خدشہ ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کی واحد امید
خداوند عالم سے وابستہ ہے، اس لیے ضلع کے دور دراز علاقوں سے لوگ نماز استسقاء میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ نماز استسقاء ایک مخصوص نماز ہے جو مسلمان خشک سالی یا برفباری کی کمی کے دوران اللہ تعالی سے باران رحمت طلب کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کونسلر بیمبٹ دراز عبدالواحد اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراز کے ہمراہ حالیہ آتش زدگی کے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے لیے مٹائن دراز کا دورہ کیا۔ سی سی نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا کہ ہل کونسل کرگل ان کی ہر ممکن مدد کرے گا اور بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جعفر آخون نے زوجلا پاس کا بھی معائنہ کیا اور وہاں سڑک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونامرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -7.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -10.3 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -16.6 جبکہ دراز میں -12.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان راجیہ سبھا میں پریاگراج میں مہاکمبھ کے دوران بد انتظامی کا الزام لگاتے ہوئے ایوان کی کارروائی سے واک آؤٹ کر گئے۔ چیئرمین جگدیپ دھنکر نے ایوان کی کارروائی شروع کی تو کانگریس کے پرمود تیواری بولنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چیئرمین نے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی اور قانون سازی کا کام شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران مسٹر دھنکر نے کہا کہ کانگریس کے پرمود تیواری، دگ وجے سنگھ اور رنجیت رنجن، ترنمول کانگریس کی ساگر، سماجوادی پارٹی کے جاوید خان اور رام جی لال سمن اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جان براڈس نے پریاگ راج میں مہاکمبھ میں بد انتظامی کا ذکر کرتے ہوئے رول 267 کے تحت نوٹس دیے ہیں، جنہیں التزامات کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ درمیان اثناء چیئرمین نے اراکین سے کہا کہ وہ ان کی اجازت سے اٹھائے گئے معاملے کے تحت اپنے بیانات دیں۔ اپوزیشن ارکان ایوان میں اونچی آواز میں بولتے رہے۔ اس کے بعد کانگریس اور اپوزیشن ارکان ایوان کی کارروائی سے واک آؤٹ کر گئے۔ عراقی ذرائع نے داعش کے ٹھکانے پر عراقی فضائیہ کے حملے کے نتیجے میں 7 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ عراقی فضائیہ کے بیان کے مطابق صوبے صلاح الدین اور کرکوک میں داعش کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے نتیجے میں 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور دہشت گردوں کی شناخت کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اتوار کو اپنے خطاب میں جنوبی لبنان کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور شہید سید حسن نصر اللہ نیز شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازے کے پروگرام کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فلسطینی قوم کو القسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد زیف اور ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ کی شہادت کی تعزیت اور فلسطینی قیدیوں کی آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔